السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں. اب تک ہم 12 ایپیسوڈز کر چکے ہیں اور امید ہے آپ نے سارے 12 سن لیے ہوں گے، اور اگر نہیں سنے تو پلیز ضرور سنیں جا کر. آج کا ایپیسوڈ 13 ہے اور آج کا موضوع مختلف موضوعات ہیں، جن میں سے ہم نے کچھ تو پہلے ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ بھی متفرق قسم کی باتیں ہیں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے حسد اور غیبت کے بارے میں بات کی تھی. تو آج ہم اسی طرح کی کچھ عادات، ہیبٹس اور سوچ بچار کے بارے میں بات کریں گے. آپ میرے ایپیسوڈز کو سن رہے ہوں گے اور سبسکرائب کر چکے ہوں گے چینل کو، اور میری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. lightuppichwa.com ہے، اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. تو آج کا شروع کرتے ہیں. کسی کے بارے میں عیب ڈھونڈنا یا کسی کے عیب تلاش کرنا اچھی عادت نہیں ہے. یہ بات بھی امید ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ یہ کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یا اس سوچ کو ذہن میں جگہ دینا اچھی بات نہیں ہے. کسی کے عیبوں کے وہ ٹو میں لگے رہنا، کسی کے بارے میں اس کو اوائڈ کریں، اس سے پرہیز کریں. اللہ نے ہمیں سورہ 49 آیت 12 میں اس کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسروں کی ٹو میں مت لگے رہیں. اسی طرح کسی کا نام رکھنا، کسی کے ناموں کا مذاق اڑانا، وہ بھی غلط ہے. صحیح ہے. اس کے بارے میں بھی سورہ 49 آیت 11 میں کہا گیا ہے. دوسروں کے برے القاب مت رکھیں یا ان کو برے القاب سے مت پکاریں. صحیح ہے. کسی پر خام خواہ بلا وجہ، ویسے ہی مطلب وجہ کے ساتھ بھی یا بلا وجہ عیب لگانا، یعنی دوسروں کو کسی بھی ان کی کسی عیب، کسی ڈیفیشنسی کو خام خواہ نکال کر لا کر تو اس کی تشہیر کرنا غلط ہے. کیونکہ آگے ہم اسی کی بات کریں گے کہ کسی کی بری بات کو مشہور کرنا یا اس کی تشہیر کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں، انلیس اگر کسی نے یہ جائز بات کی بات ہونے لگی کہ اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی ہے یا ظلم کی ہے، یا پولیٹیکل لیول پہ کرپشن ہے، یا اس نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، یا اس نے کسی بھی لیول کی کسی بھی لحاظ کی زیادتی کی ہے، تو اس کا لوگوں کے سامنے لانا جائز طریقے سے اور تصدیق کر کے اس کی آگے زیادہ نہ کم انفارمیشن ہو. جیسا کہ آج کل ہم ذرا غلط کرتے ہیں، میڈیا میں کرتے ہیں، نیوز میں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. تو اگر تو جائز بات ہے، تصدیق شدہ بات ہے، کسی کو صرف بدنام کرنے کا مقصد اس کے پیچھے نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب تک کسی کرمنل کے بارے میں، کسی غلط انسان کے بارے میں جو کسی کو نقصان دے رہا ہے، معاشرے میں برائیاں پھیلا رہا ہے، یا اس کا برا اثر آ رہا ہے، یا وہ اپنے کمیونٹیز میں، اپنے محلوں میں، اپنے لوگوں کے لیے برا ثابت ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتانا، اس ایکشن کی تشہیر کرنا ضروری ہے. اس کے غلط عمل کی تشہیر کرنا ضروری ہے تھرو رائٹ سورسز کرنا، یعنی بذریعہ جائز میڈیم کے. یعنی نیوز میڈیم جو ہے آج کل ہم انفارچونیٹلی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی جو ایک لیجٹمیسی تھی، یا اس میں ایک جو لیول تھا، ایک جس پہ آپ ایک بھروسہ کر سکتے ہیں، ایک ٹرسٹ کر سکتے ہیں، وہ بہت کم ہو گیا ہے. ہر کسی کو اپنے مفاد کا زیادہ خیال ہے، اور صحیح بات اور حق کی بات جو ہے اس کا اتنا نہیں ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ مجھے آپ سے امید ہے، جو ہماری جوان لوگ ہیں، جو یوتھ ہیں، ان سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح کی ہیبٹس میں نہیں پڑیں گے، اور وہ اس چیز کا خیال کریں گے اور حق کی بات کی طرفداری کریں گے اور اس کو سامنے لائیں گے. صحیح ہے. تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بارے میں کہا ہے کہ برائی کی تشہیر مت کریں، انلیس کہ جائز بات ہے اور اس کو
تمیز طریقے سے آپ بتائیں، لوگوں کو انفارم کریں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ غلط کہاں ہو رہا ہے اور اس کو ہم اس سے بچ سکیں اور اس کو پھیلنے سے بھی روک سکیں. کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے یا یہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تب تک ہم بھی پھر اس کا کیسے سدباب کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی ذکر اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو سورہ 4 آیت نمبر 148 میں اس کا ذکر ہے. اس کو آپ ضرور جا کے ان ریفرنسز کو دیکھیں اور پڑھیں، اور روزانہ قرآن سے اور اپنے دین سے رابطہ کریں. قرآن کی آیات کو پڑھیں اور اس سے جو بھی تصدیق ہوتی ہے وہ آپ کا ایک معیار ہے. اگر کوئی بھی حدیث آپ پڑھیں یا سنیں، پہلے تو آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے. اس ریفرنس کو آپ میچ کریں کہ قرآن کے ساتھ اس کی میچنگ ہے اس حدیث کی یا کسی بھی کہاوت کی جس کو آپ سننا چاہیں. کیونکہ جو انسان کا کام کیا ہوا ہے وہ انسان کا ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. تو اللہ نے جو آپ کو ایک ریولیشن، ایک وحی جو آپ کو دی ہے پیغمبروں کے ذریعے، اس سے آپ نے باقی سارے جو بھی چیز ایسی ہو اس کو تصدیق کرنا ہے. اگر وہ اس کے زمرے میں نہیں آتی ہے تو اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے اور اس پر بھروسہ یقین نہیں کریں گے اور اس کو استعمال بھی نہیں کریں گے. اسی طرح ہسٹری جو ہے، جو بھی ہماری اسلامی یا دینی ہسٹری ہے، اس کو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن سے اس کی تصدیق کریں. صحیح ہے. آگے ہم چلتے ہیں تمسخر کا جو ٹاپک ہے یا موضوع ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو ذلیل و رسوا نہ کریں، خام خواہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں. اس کا بھی ذکر اللہ نے سورہ 49 آیت نمبر 11 میں کہا ہے کہ مت کریں. یہ عادت بھی اچھی نہیں ہے. اس سے کسی کو خام خواہ ذلیل و خوار کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کسی پہ بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانا، یہ الزام لگانا جو سیریس ہو، کسی اسپیشلی کیریکٹر پہ، کسی عورت کو ہو یا کسی مرد پہ ہو، خام خواہ ان کے کیریکٹر کو اچھالنا یا ان پر تہمت لگانا بہت ہی بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا معاشرے کا ایک معاشرے کے لیے اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. معاشرے میں اس طرح کی چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے، اس سے ویکنیس آتی ہے ہمارے میں، اور ایسی چیز کو ذہن دل میں جگہ ہی نہیں دینی چاہیے، اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے جس میں یہ نیگیٹیوٹی ہو اور بظاہر صرف کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو نیچا گرانے کے لیے، نیچے دکھانے کے لیے، چاہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کسی پہ تہمت لگائی جائے. ٹھیک ہے. میرے جوان بچوں، میرے اولڈر بچوں، آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو ضرور آپ نے اس ایسپیکٹ کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے سب کا اندر اور باہر کا راز. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غلط بات سے پرہیز کریں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی پہ بلا وجہ الزام نہ لگائیں. صحیح ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ بدظن ہونا، جیسے وہ بھی خام خواہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے بلا وجہ بدظن ہو جانا بغیر کسی معلومات کے، ہمیشہ اس کو آپ نے ترجیح دینی ہے کہ کسی کے خام خواہ خلاف بات نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو اس کی تصدیق نہ ہو، پوری طرح سے یقین نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ بدظنی سے بچیں. صحیح ہے. اور اس سے آگے ہم اگر چلیں تو اس میں اسی تسلسل میں آتی ہے کہ ہم نے کسی کا، انسانوں کا تمسخر بھی نہیں اڑانا چاہیے، اسی طرح دین کا تمسخر بھی نہیں اڑانا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس سے بھی کہا ہے کہ کسی کے دین کا بھی اور اس دین اسلام کا بھی، یہ نہیں کہ صرف اسلام کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے یا مذاق نہیں اڑانا چاہیے یا اسلامک باتوں کا نہیں، بلکہ کسی بھی دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر دوسرے ریلیجنز کرتے ہیں تو ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن ان سے بھی تمیز طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ان مارنے لوٹنے پہ چل پڑیں. جب آپ کسی محفل میں ہوں یا
قانون اللہ کا قانون کے بارے میں سن رہے ہوں اور اس کا کوئی تمسخر اڑا رہا ہو یا اس سے کوئی انکار کر رہا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ کوشش کریں کہ اس میں آپ اس طرح کی جہاں پہ بحث یا لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو اسے اوائڈ کریں۔ اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے طریقے سے پراپرلی آرگومنٹ کے ساتھ، نالج کے ساتھ، تو وہاں سے آپ ہٹ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں اگر آپ اس کو طریقے سے روکنا، یعنی کہ لڑائی جھگڑے سے نہیں، مار کٹائی سے نہیں، لیکن اگر آپ اس محفل میں ہوں جہاں پہ اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہو جس سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ اسلام اور قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو ایک تو یہ کہ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا ایک حد تک اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ نے اس کی ذمہ داری آپ لی ہوئی ہے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو فردر اور نیگیٹیوٹی سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہینڈل کریں گے، ہم اس کو تمیز طریقے سے کام ہو کے ٹھنڈے دماغ سے ہینڈل کریں گے۔ اور اگر ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہوتا ہے، ان کا جو ہوتا ہے نا، ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ ان کی ایسی محفل میں نہیں بیٹھیں گے جس سے آپ اس میں شامل ہوں کسی بھی لحاظ سے۔ تو یہ جو دین کی بات ہوتی ہے اس کا یہ مذاق اس کا نہیں کرنا چاہیے، نہ اڑانا چاہیے، نہ ہی یہ مذاق کی بات ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ مذاق اڑا کے اس کا کام ہو جائے گا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ جب آپ اپنی کوئی بات کریں تو آپ کا اس میں طریقے سے، معقول طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس میں دلیل ہونی چاہیے، اسپیشلی جب آپ دین کی بات کریں یا اور بھی کسی بھی علوم کی بات کریں تو آپ کو تمیز طریقے سے دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اپنے جذبات پر قابو ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ انسان جو ہے اس کو ویسے ہی غصہ کرنا اور جذباتی اوور ہونا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جتنا آپ قابو میں ٹھنڈے ہو کے بات کریں گے اتنا ہی آپ کے منہ سے غلط بات کم نکلے گی اور آپ اپنی طبیعت خراب کم کریں گے، اور آپ کے جب حواس سے خمسہ اور اس کے علاوہ جو حواس ہیں وہ قابو میں ہوں گے تو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے، صحیح بات کر سکیں گے، مطلب بہتری ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے سورہ 16 آیت 125 میں کہ جب بھی آپ اپنے رب کے راستے کی بات کریں تو عقل مندی سے، بہترین نصیحت کے طریقے سے بات کریں، اس سے زبردستی کسی پہ نہیں کریں، اور احسن طریقے سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ خام خواہ کی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات کہ دین پر بحث کرنا ہر عام انسان کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اس کا رائٹ نہیں بنتا۔ اگر آپ نے ڈسکشن کرنا ہے سیکھنے کے لحاظ سے تو اپنی دلیل ہونی چاہیے، پروفس ہونے چاہیے، ریفرنسز ہونے چاہیے، آرام سے بات کریں، ڈسکشن کے طور سے کریں، سیکھنے اور سمجھنے کے طور سے کریں، کسی کو ذلیل و خوار کرنے کے لحاظ سے نہیں، اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار بتانے کے طور سے نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا اس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ابھی سے آپ لوگ یہ چیزیں، جیسے کہ میں ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہوں، ان چیزوں کا شعور رکھیں گے اور ان چیزوں کو سمجھ لیں گے اور غور کریں گے تو آپ لوگوں کی لائف بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے؟ اور آگے ہم اور ایک بات کرتے ہیں کہ غصہ، جیسے کہ ہم نے ابھی مینشن کیا تھا کہ غصہ جو ہے اس کو جگہ مت دیں۔ غصے میں اصل میں نا غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو جب غصہ آئے کسی پہ ہو تو سوچیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، اپنی سانسوں پہ توجہ دیں۔ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں جب غصہ آئے اپنی سانس کو دیکھیں، اور اگر آپ کو نہیں دیکھا جا رہا تو وہاں سے ہٹ جائیں جا کے، جیسے کہ حضور نے ہمیں ان کے ٹریڈیشن میں ہے، میں خلا احادیث سے آتا ہے کہ وہ ہٹ جاتے تھے، یا اس میں کہتے ہیں کہ پانی پئیں، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، پانی آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، پانی میں بہت شفا ہے، آپ آرام سے بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے پئیں، لیکن اکٹھا ایک دم سے گلپ یا گھڑپ سے نہیں پینا چاہیے، تھوڑا سا
گھونٹ لے کر 2 3 4 گھونٹوں میں پینا چاہیے اگر ایک گلاس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور غصہ جو ہے وہ خواہ آپ کا ماحول بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ان میں بہت ایک پیشنس ہو اور وہ بڑے سمجھداری سے ایک آرگومنٹ کو پیش کر سکیں بغیر کسی جذباتی فیصلے کے یا زیادہ جذبات میں آ کر تو آپ اپنے آپ کو خود خراب کرتے ہیں. اور ہم میں یہ بھی مادہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو آسانی سے معاف بھی کر دیں، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کر دیتا تو ہمارا تو فرض بنتا ہی ہے کہ ہم بھی آسانی سے معاف کر دیں. یہ جو غصے کا ریفرنس اس کا قرآن میں ہے سورہ 3 آیت نمبر 134 میں، ٹھیک ہے. آگے بھی ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو، کہ معاف کر دینا ایک اچھی عادت ہے، آپ کو محسوس اچھا ہوگا. forgiveness از اے ویری گڈ تھنگ. عام طور پر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اسی لیے پھر جب آپ غصے کو قابو میں رکھیں گے تو آپ سے گڑبڑ یا غلطی کم ہوگی. تو برائی کی جو سزا ہے جس لیول پہ ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ملکی لیول پہ ہے تو گورنمنٹ یا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو ہاتھ میں نہیں لینے کی ضرورت، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کو زیادتی بالکل پسند نہیں ہے. سورہ 42 آیت نمبر 40 میں 2 جگہ پہ ہے، اللہ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور ہمیں بھی ایز این انسان کبھی کسی کی زیادتی پسند آتی ہے؟ زیادتی کسی کو بھی نہیں پسند آتی. تو جس نے ہمیں بنایا ہے آبویسلی اللہ نے ہمیں یہ ڈالا ہے کہ بھئی زیادتی کوئی بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی، اس کو روکنا چاہیے. اب وہ روکنے کے کئی طریقے ہیں اور ڈپینڈنگ آن زیادتی کس لیول پہ ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے، اس کے مطابق پھر ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. صحیح ہے جی. اینی ویز جی، امید ہے آپ کو آج کا یہ جو لیسن تھا، مختلف موضوعات تھے، متفرق آداب زندگی تھے، اس میں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اچھا لگا ہوگا. آپ ان لیسنز کو سنتے رہیں، ان ایپیسوڈز کو، اور ریپیٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہی آسانی ہے پوڈ کاسٹ کی. تو آپ اگلے موضوع تک مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. لائٹ اپ پچھوا کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں اور فیملی میں اس کو اسپریڈ کریں، بانٹیں، بتائیں کہ یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے جو انگلش اور اردو میں دونوں میں دستیاب ہے، اور اس میں مختلف قسم کے پروگرامز ہیں. ابھی آپ اس کو سن کے تو ضرور شیئر کریں، اپنی رائے سے آگاہ کریں. اب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.